तारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے کچھ مطالبات پر قسم کھا لی کہ ایک مہینہ تک جو ہے ان کے پاس نہیں جاؤں گا، تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرہ میں قیام فرمایا۔ لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر میں موجود تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ لوگ جو ہیں متفرق طور پر بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غصہ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ازواج مطہرات بھی اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بھی اپنے مکان میں رو رہی تھی۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں تجھے ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ناراضگی کی نہ کرنا؟ اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، مگر شدت سے بیٹھا نہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو درباری کے زینہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر کو دے دیا کہ میں نے عرض کیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹھے، مگر پھر نہ بیٹھا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد حاضر ہو کر حضرت رباح کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اس طرح 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ بےتابی سے جو ہے غلام کے ذریعہ اجازت مانگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، لیکن اندر سے کوئی اجازت کا اشارہ نہ ملتا، پروانہ نہ ملتا۔ پھر آپ جو ہے خاموشی سے آ کر ممبر کے پاس بیٹھ جاتے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ کیسے عاشق صادق تھے وہ، کب جو ہیں اپنے آقا کی معمولی سی ناراضگی کو بھی برداشت کر سکتے تھے۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس پر کوئی چیز نہیں بچھی ہوئی۔ خوبصورت بدن پر یہ نشانات نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرہانے کے لیے ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجوروں کی چھال بری ہوئی تھی وہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا اور سب سے پہلے
اول تو یہ میں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب ہم مدینہ میں آئے تو دیکھا دیکھی انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں، ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی ان سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور 1 مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ گھر میں دیکھا تو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 جہان کے سردار کے گھر کا اثاثہ ہے، ذرا غور کریں، کچھ نہ ملا اس کے سوا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روں کیوں نہ، یہ بوریے کے نشانات آپ کے مبارک بدن پر پڑے ہوئے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر وسعت ہو، یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت ہے کہ یہ کیسر و کسرا اور باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں، اور آپ اللہ کے رسول اور اس کی خاص بندے ہو کر جو ہے یہ حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر کی بات سن کر بیٹھ کے اور فرمایا کہ عمر کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کی طیبات اور اچھی دنیا میں ان کو مل گئی، ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری استغفار فرما دیں، میں نے واقعی غلطی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم اپنی خواہشات کی طرف دیکھیں، ہمارے آقا کے گھر میں کیا تھا اور آج ہمارے گھروں میں کیا کیا کچھ نہیں ہے۔ جو چیزیں اس وقت کے کفار پسند کرتے تھے آج وہی چیزیں ہم پسند کرتے ہیں۔ دنیا جہان کی نعمتیں اللہ پاک نے ہم لوگوں کو دے رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ نہ شکرے کے نہ شکرے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ آج کون سی چیز نہیں جو اللہ پاک نے نہیں دی ہوئی؟ کوئی غریب سے غریب بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر کی کل کائنات اس طرح کی ہو کہ 1 مٹھی جو اور 3 چمڑے۔ میرے بھائیو، یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، ان کا یہ طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بھی نہیں بچھائی ہوئی۔ بدن مبارک جو ریشم سے بھی زیادہ نرم تر تھا اور خوبصورت تھا، اس پر بوریے کے ٹاٹ کے نشان پڑ گئے۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی آپ حضرات نے معلوم کر لیا۔ اور اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا 1 چمڑا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟
فرمایا ایک ٹاٹ تھا، اس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچھا لیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر میں اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا اور آرام فرمانے میں تھوڑی راحت محسوس ہوگی۔ چنانچہ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میں نے بچھا دیا، میں نے ٹاٹ کو چوہرا کر کے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا کہ رات کو کیا بچھایا تھا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ وہی ٹاٹ تھا مگر اس کو چوہرا کر دیا تھا، پہلے دوہرا ہوتا تھا اب چوہرا کر کے بچھا دیا میں نے۔ تو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں کتنے کتنے مخملی بستروں پر سوتے ہیں، کتنے موٹے موٹے میٹرس اور گدوں کے اوپر سوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ اپنے نرم نرم اور روئی کے گدوں پر نگاہ ڈالیں، اللہ نے کس قدر وسعت دے رکھی ہے، پھر بھی اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق نہیں ہوتی، ہر وقت زبان پر شکایت ہی رہتی ہے۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کے ہر فرد کا اسی طرح سے حال تھا۔ اکثر صحابہ کرام پر فقر و فاقہ کا وقت بھی گزرا، اللہ پاک نے سہولت بھی دی، فقر و فاقہ کا وقت بھی گزرا۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔